ناظرین السلام علیکم۔ ترجمان اردو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، کاشف عباسی کے پروگرام آف دی ریکارڈ میں کاشف عباسی نے نون لیگی رہنما بلال کیانی کی بولتی بند کر دی۔ آئیے ہم ویڈیو دیکھتے ہیں۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، دوستوں کو شیئر کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی آپ پریس کر دیں۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف۔ That was not present there. We feel that the order is in violation of Articles 51, 106 of the Constitution. جی ایڈریس کیا ہے؟ نہیں دیکھیے، وہ تو میجورٹی آرڈر میں آ گیا نا، مگر ریویو پٹیشنز کے اوپر ایک برعکس ویو ہے جو کہ ایک آئین آپ کو پرووائڈ کرتا ہے ریویو پٹیشن کا ایک چانس۔ ایک وہ بات ہے، دوسری بات وہ ہے جو امینڈمنٹ آ گئی ہے۔ دیکھیے اب میں اسی پہ آنے لگا، دس از ویئر آئی وانٹڈ۔ جی مسئلہ یہ کہ آپ ایک امینڈمنٹ لے آئے، وہ امینڈمنٹ اب میں آپ کو تھوڑی دیر بعد ہم کوشش کریں گے ایک لیگل اوپینین آپ کو اس پر دیں کہ وہ امینڈمنٹ کیا اوور رائڈ کر دے گی سپریم کورٹ کے فیصلے کو۔ ویو اس کے نہیں، یہ تو کنٹیمپٹ لگے گی آپ کی حکومت پر بھی، لیکن مجھے لگتا ہے آپ نے کشتیاں جلا دی ہیں۔ نہیں آپ کہتے ہیں سپریم کورٹ تم کون ہو؟ یہ دیکھو نا جس طرح آپ نے یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر میں ترمیم کر دی آرڈیننس کے ذریعے۔ زرداری صاحب زندہ باد۔ پہلے آپ ہمیں جمہوریت کے سبق پڑھاتے تھے کہ جمہوریت ہی یہی ہے، اس کو بھی میں ایڈریس کرنا چاہتا ہوں، اس موضوع پہ بھی میں آنا چاہتا ہوں، میں آؤں گا ضرور، مگر پہلے اس کو کٹا جو کھلا ہوا ہے کٹے کو بند کرتے ہیں۔ سر دیکھیے، پہلی بات یہ کہ اب میرے سامنے اسپیکر صاحب کا ایک لیٹر ہے، اسپیکر نیشنل اسمبلی wrote to the الیکشن کمیشن and he said, and I'll just read out two sentences. اس میں انہوں نے کہا furthermore section 1(2) of the amended election act categorically states that the said amendments will have retrospective effect from 2017 when the election act 2017 was passed. And a few sentences later it categorically states, and this is the view of the Speaker of the National Assembly, jo custodian National Assembly ke, as the judgment of the Supreme Court was rendered based on the law prior to the enactment of the amendment, the said judgment is now incapable of implementation. اب یہ ایک ویو ہے جو اسپیکر آف دا نیشنل اسمبلی سے الیکشن کمیشن کے پاس گیا ہے، اور اس کے آگے ایک اور بات یہ بھی لکھی گئی ہے، it is pertinent to mention here that the above is not only my view but in fact is the consistent jurisprudence of the honorable Supreme Court as well. اب یہ ایک اور کنسسٹنٹ جورسپروڈنس کیا ہے؟ ریٹروسپیکٹو قانون سازی نہیں ہو سکتی۔ نہیں سر، ہے یہی تو وہ ذکر کر رہے ہیں۔ سر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم آج ٹیکس لگانے جا رہے ہیں، لیکن کاشف صاحب یہ جو ٹیکس ہے نا اس کا اطلاق پچھلے 5 سال پہ بھی اس کے اوپر بھی میں اتنا تفصیل، میں ایم ناٹ اے لائر بٹ I understand that retrospective effect in certain cases there is jurisprudence, in specific instances it's not. بٹ میں جو فائنل بات کرنا چاہتا، پھر آپ زین بھائی کے پاس بے شک جائیے۔ الیکشن کمیشن ہیز ٹو، دیکھیے الیکشن کمیشن از اے کانسٹیٹیوشنل باڈی۔ ایک طرف سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، سپریم کورٹ ٹریکوٹمی آف پاورز میں اس کی ججمنٹ کی نیچرلی ہمارے ایک ریاست کا اہم حصہ ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ اٹ آلسو ہیز ٹو فالو دا کانسٹیٹیوشن اینڈ دا لا ایز اٹ ایگزسٹس۔ تو اس نے ان سب چیزوں کا جائزہ لے کے فیصلہ کرنا ہوگا۔ ساتھ ہی ساتھ آئی ہوپ کہ جو ریویو پٹیشنز پینڈنگ ہیں اس اہم کانسٹیٹیوشنل معاملے پہ، وہ بھی سپریم کورٹ 63A سے ہی آپ کو راستہ نکال دیں گے، اس کو اٹھا لیں گے، مجھے یقین ہے اس پہ بھی آ جاتے ہیں جی تھوڑی دیر میں۔ آپ پہلے زین بھائی سے بات کر لیں، پریکٹس اینڈ پروسیجر پہ آئیں گے۔ تو صرف بیان بازی کر سکتی، مجھے لگتا ہے آپ کے پلے کچھ نہیں ویسے کچھ چینج کرنے کے لیے۔ سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا، لیکن الیکشن کمیشن اب فیصلہ کرے گا ہم نے کیا کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشف بھائی دیکھیں، پلے ہونا نہ ہونے کی بات نہیں ہے، بات یہ پاکستان تحریک انصاف کی ایک سٹیٹڈ پوزیشن تھی ڈے 1 سے۔ وہ پوزیشن کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ ریزرو سیٹس کا فیصلہ ہونا ہے، ریزرو سیٹس جو ہیں وہ پروپورشنل ریپرزنٹیشن سے دی جاتی ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کو 8 فروری کے الیکشن میں ووٹ پڑا تھا، جس کی وجہ سے وہ ہمارا ریزرو سیٹس پہ حق بنتا تھا۔ اب اس آرڈر کے آنے کے بعد اس میں میرے خیال سے کوئی ابہام نہیں رہ گیا۔ 8 ججز کے ڈیٹیلڈ آرڈر نے پہلی بات تو پاکستان تحریک انصاف کا ایک پارلیمنٹری پارٹی ہونا تسلیم کر لیا، دوسری بات انہوں نے کہہ دیا کہ جو 80 لیکن اسپیکر اسمبلی نے آپ کو ڈی لسٹ کر دیا ایز اے پارٹی، وہ سارے جی اسپیکر قومی اسمبلی تو کہا پارٹی نہیں ہے نیشنل اسمبلی نے۔ سر دیکھیں نا، اب میں اسپیکر صاحب میرے لیے نہایت ہی قابل احترام ہے، لیکن اسپیکر صاحب کا جو خط ہے جس کو بلال کیانی صاحب کوٹ کر رہے ہیں، انہوں نے ایک شریف آدمی کے ساتھ اتنی زیادتی کی ہے اسے یہ خط لکھوا کے۔ دا ٹائمنگ آف دس لیٹر از کوشچنیبل، جو موٹیو اس خط کا ہے وہ کوشچنیبل ہے، ہر کسی کو پتا ہے کہ نمبر گیم سر یہ ویسی زیادتی ہے نا جو آپ کے ڈپٹی اسپیکر نے رولنگ دے کر ان کے ساتھ دیا نہیں، میں عرض کروں یہ ویسی زیادتی ہوئی ہے مولانا نے ان کا ساتھ دیا نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ ریزرو سیٹس کا فیصلہ کرانا چاہ رہے ہیں۔ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے دے آر ڈیسپریٹ ٹو گیٹ دیٹ 224 گولڈن نمبر،
اور جیسے ہی ان کو 224 کا گولڈن نمبر ملے گا تو یہ وہی اپنی ساری آئینی ترمیمیں اور اپنا جوڈیشل پیکج لانا چاہ رہے ہیں. انہوں نے کوائٹ آنےسٹلی ایک شریف آدمی کو, ایک ایسے اسپیکر کو جس کا پچھلا پورا ایک ہفتہ پوری تحریک انصاف نے اور اپوزیشن نے تعریف کی ہے ان کے رول کی, ان کے رول کو پھر مشکوک کر رہے ہیں, ان کو پھر کوسچنیبل کر رہے ہیں اور مفت میں ان کو جو ہے پتہ نہیں کون سے ملک میں رہتے ہیں قریشی صاحب آپ. میں نے جب دیکھا ہے تو میں نے ایسے ہی دیکھا ہے. میں نے قاسم سوری صاحب کی ججمنٹ کو, وہ کیا نام اس کو, رولنگ کو بھی دیکھا اس وقت. پارٹی جب کہتی ہے نا یہ کرنا ہے, اب نظام سارا اکٹھا ہو گیا ہے, انہوں نے کہہ رہے ہیں کہ کام کرنا ہے. کون ہوتے ہیں کہ یار صادق صاحب جو کہیں کہ میں اصول پہ کھڑا رہوں گا, نہیں ہوتا یہ. ہم نے ایسے ہی دیکھا ہے سیاست کو چلتے ہوئے. لیٹس بی فیئر, جو پارٹی مانگے گی ہر کوئی وہ دیتا ہے. سب اچھا آپ بتا دیں, سب گھٹنے ٹیک دیں. اگر آپ کہتے ہیں تو سارے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں, لیکن ہر دور میں جتنے برے دور آئے ہیں, سر میں آج بچے کے اسکول گیا, بریک پہ جانے کا کہا جا رہا ہے مجھے, اڑی ہیں, پروویشنل کانسٹیٹیوشنل آرڈرز آئے ہیں, تب بھی لوگ کھڑے ہوئے ہیں اصول پہ, حق پہ, بالکل ٹھیک ہے, تب بھی لوگ کھڑے ہیں, آج بھی لوگ کھڑے ہیں. ہوتا وہی ہوگا جو آپ پہ کہہ رہے ہیں, آپ کی بات سے اختلاف میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. میں آج اپنے بچے کے اسکول اس دور میں بھی جب یہ ہوتا رہا ہے, لوگ پھر بھی کھڑے رہے ہیں جو حق کی اور سچ کی بات کرتے رہے. میں صرف ایک بات کہوں گا, میں آج بچے کے اسکول گیا, وہ لکھی ہوئی تھی ایک کوٹ کہہ لیں اس کو, کہ شوڈ اسٹینڈ فار دا رائٹ پرنسپلز ایون اف یو از دا اونلی مین اسٹینڈنگ اور اونلی پرسن اسٹینڈنگ. سو آپ کو اصولوں کے ساتھ کھڑے رہنا ہے. بالکل ٹھیک ہے, بے شک آپ واحد آدمی ہو جو اس کے ساتھ کھڑے ہیں. سو آئی ایم ویری کلیئر کہ جب اگر کوئی اصول ہے, جو بھی اصول ہے وہ ہمیں ٹھیک لگتا ہے, اس اصول کے ساتھ. آپ کل جب جائیں گے نا, آپ کل جب بچے کے اسکول واپس جائیں گے تو آپ اس کے نیچے بریکٹ میں لکھ دینا موٹو آف پاکستان تحریک انصاف. میں لکھ دوں گا ریسنٹ موٹو, سر میں لکھ دوں گا ریسنٹ موٹو آف تحریک کاشف صاحب تسی جھنڈا بھی نہ لے کے جانا پی ٹی آئی دا, میری ایک گزارش ہے, میں کہہ رہا ہوں ریسنٹ موٹو آف تحریک انصاف کر دوں گا بلال کہہ رہے تاکہ تسی کاشف واسی نو بھی چوک کے لے جاؤ. تسی لکھوا رہے ہو سر, میں تہاڈی تجویز دے وچ اضافہ کیتا ہے. تسی اگر میں آئی کین انڈرسٹینڈ ویئر یو آر کمنگ فرام, بٹ مسئلہ یہ سر تسی ریسنٹ آج کل اسکولاں دی گل نہیں کرنی. آج کل میاں صاحب صرف اسمبلی بہنا چاہتے ہیں, پاویں جتن پاویں ہارن. 99 ناموں کے نیچے اوتھ بھی لے لیا میاں صاحب نے, چھڈو جان. کاشف صاحب جو پرنسپل آپ نے بتایا وہ پرنسپل بالکل صحیح. کون سے والا؟ جو جس کا آپ نے ذکر کیا ہے اس پہ آئی ایگری. زین صاحب میڈ اے سجیشن, آئی کوڈنٹ ریزسٹ, دیٹس آل. چلو نہیں ریزسٹ کرنا بنتا بھی نہیں سر. مسئلہ یہ جو مجھے یاد ہے اس وقت جب وہ ادھر کھڑے تھے نا, اس ٹائم وہ بھی یہی کیا کرتے تھے, یہی کہتے ہوتے. ٹھیک ہے, جو حکومت میں ہوتا ہے اس کا نشہ ہی کچھ اور ہوتا ہے. بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک اور واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. پریکٹس اینڈ پروسیجر بل میں بھی تبدیلی کی گئی, لیکن اس پہ جانے سے پہلے جسٹس شاہد جمیل صاحب, جسٹس ریٹائرڈ شاہد جمیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام سر. مجھے الحمدللہ سر, آپ خیریت سے؟ جی سر مجھے دو بنیادی سوال پوچھتے ہیں. ایک بتائیے گا سر, ریٹروسپیکٹو یعنی کوئی قانون سازی ایسی ہو سکتی ہے جس کے بارے میں کہا جائے کہ اس کا اطلاق 3 مہینے پہلے, 10 مہینے پہلے, 2 سال, 4 سال, 8 سال پہلے سے ہونا چاہیے؟ یہ آپ پوچھ رہے ہیں سپریم کورٹ کے حوالے سے یا جی سر, یہ جو پارلیمنٹ نے قانون سازی کی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ آپ پارٹیاں چینج نہیں کر سکتے, لیکن اس کا اطلاق پچھلے الیکشن پر ہوگا, فروری کے الیکشن سے ہوگا, سو ریٹروسپیکٹو افیکٹ ہے اس کا. کیا ایسی قانون سازی کی جا سکتی ہے؟ نہیں, قانون سازی جو ہے وہ لیجسلیچر کرتی ہے. ڈیسیشن دیا ہے سپریم کورٹ نے, اور سپریم کورٹ نے ایک ایسے ایکٹ کو انلیگل قرار دے دیا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ ان کو آزاد تصور نہیں کیا جائے گا. اور یہ جو پی ٹی آئی ہے, جو ایک پولیٹیکل پارٹی موجود تھی اور صرف اس کو سمبل نہ ملنا کی وجہ سے اس کو ڈیپرائیو نہیں کیا جا سکتا اس کے کینڈیڈیٹ سے, تو یہ ریٹروسپیکٹ میں جا کے سپریم کورٹ نے ایک عمل کو لیگل ڈکلیئر کیا ہے. اور یہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ کچھ کو تو وہ 80 میں سے کچھ جو ہیں 39 ان کا تو انہوں نے ڈکلیئر کر دیا کہ یہ پی ٹی آئی کے ہی تھے, اور باقیوں کو کہا ہے کہ وہ بتا دیں, ڈکلیئر کر دیں کہ وہ کس پولیٹیکل پارٹی کے تھے. سر 39 کو کر دیا گیا پی ٹی آئی, 41 کو یہ پوچھنا تھا کہ وہ کس پارٹی میں جانا چاہتے ہیں اور یہ کرنا تھا, لیکن اس وقت حکومت نے قانون سازی کی. انہوں نے کہا اگر آپ نے پارٹی جوائن کر لی ہے اب آپ اس کو بدل نہیں سکتے. الیکشن کمیشن نے بھی اس بات کو مان لی.